جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 37 کا پہلا حصہ پڑھیں گے، جو کہ سلسلہ ترغیب و ترہیب سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم فرمانا۔ وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا صرف تبسم ہوتا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو خوب جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور اس سے بھی واقف ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک آدمی دربار الہی میں حاضر کیا جائے گا۔ اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ مخفی رکھے جائیں۔ جب اس پر چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے کہ تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیے، تو وہ اقرار کر لے گا، اس لیے کہ انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، اور اپنے دل میں نہایت خوفزدہ ہوگا کہ ابھی تو صغائر کا ہی نمبر ہے، کبائر پر دیکھیں کیا گزرے۔ کہ اس دوران یہ حکم ہوگا کہ اس شخص کے ہر گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی دی جائے، تو وہ شخص یہ حکم سنتے ہی خود بولے گا کہ میرے تو ابھی بہت سے گناہ باقی ہیں جو یہاں نظر نہیں آتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقولہ نقل فرما کر تبسم فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہوئے۔ ہنسی اس بات پر تھی کہ جن گناہوں کے اظہار سے ڈر رہا تھا، اس کے اظہار کا خود طالب بن گیا۔ حضرت ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ گھوڑا وغیرہ کوئی سواری لائی گئی۔ آپ نے رکاب پر پاؤں رکھتے ہوئے بسم اللہ کہا، اور جب سوار ہو کر چلے تو الحمدللہ کہا، پھر یہ دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا، اور نہ ہم کو اس کے مطیع بنانے کی طاقت تھی، اور واقعی ہم سب لوگ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں سواری چونکہ اسباب ہلاکت سے ہے، اس لیے سواری کی تسخیر پر اللہ رب العزت نے شکریہ کے ساتھ موت کے ذکر کو بھی ساتھ کر دیا کہ ہم آخر کار مرنے کے بعد لوٹ کر اسی طرف جانے والے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے الحمدللہ 3 بار کہا، پھر اللہ اکبر 3 بار کہا، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور میں نے تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے میں اور آپ کے حکم کی اطاعت نہ کرنے میں اپنے ہی نفس پر ظلم کیا ہے۔ پس یا اللہ
آپ ہی میری مغفرت فرمائیں، کیونکہ مغفرت تو آپ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے۔ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح دعائیں پڑھی تھیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا تھا۔ میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تبسم کی وجہ پوچھی تھی جیسا کہ تم نے مجھ سے پوچھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے اس کہنے پر کہ میرے گناہ تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اللہم رب اغفر لی ولی والدی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اللہم لا احصی ثناء علیک لک الکبریاء والعظمۃ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ متبسم رہا کرتے تھے۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی نواجز ظاہر ہو گئیں۔ اس جگہ نواجز سے مراد داڑھ اور دانت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی زیادہ تر مسکرانے کی حد تک تھی۔ ضحک کا ابتدائی مرحلہ مسکرانا ہے، کیونکہ قہقہہ مکروہ ہے۔ مشہور ہے کہ دانتوں کی سفیدی ظاہر ہو جانے کا نام تبسم ہے۔ اس کے بعد ہے ماقبل سے رب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ نے کمال عشق اور کمال ادب کا مظاہرہ فرمایا۔ سن 1 ہجری کے مشہور واقعات میں مسجد قباء کی تعمیر اور مسجد نبوی کی تعمیر شامل ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس جذبے کے ساتھ مدد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وصول کیں۔ مسجد نبوی سے متصل ازواج مطہرات کے حجروں کی تعمیر بھی کی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو مکہ سے بلایا۔ سلسلہ تعمیر مسجد نبوی شریف۔ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مسجد نبوی شریف میں ایک سایہ دار جگہ تھی جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زندگی بسر کرتے تھے، جن کا نہ کوئی روزگار تھا اور نہ کوئی گھر بار۔ اس جگہ کو صفہ کہتے تھے اور اس جگہ کے رہنے والے کو اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ اضیاف اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کے وقت اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کو بلاتے اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صاحب ثروت ہوتے، مالدار ہوتے، ان کے ذمے یہ خدمت سپرد فرماتے کہ ان کی ضیافت کریں۔ اس وجہ سے ان کو اضیاف اللہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ ان میں سے ایک جماعت کی مہمانداری کرتے۔ اصحاب صفہ کا حال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم میں سے 70 ایسے اصحاب کو دیکھا ہے جن کے پاس سوائے تہبند یا کملی یعنی چادر کے کچھ نہ تھا، جس کو وہ اپنے گلے میں باندھے ہوئے تھے، اور وہ تہبند یا چادر کسی کے آدھی پنڈلی تک پہنچتا تھا اور کسی کے ٹخنوں تک۔ جب وہ سجدہ کرتے تو اس کو لپیٹ لیتے تاکہ سطر نہ کھلے۔ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی صرف عبادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہنے پر نظر کر دی تھی۔ ان میں سے ایک گروہ دن میں جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتا، پھر اس کو بیچ کر اپنے بھائیوں کے لیے کھانا مہیا کرتا۔ دن بھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، حدیثیں سنتے اور رات اسی چبوترے پر گزر بسر کرتے۔ بھوک اور ضعف۔
اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کی بھوک اور ذوف کا یہ حال تھا کہ 2 دن تک کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں شریک ہوتے، لیکن بھوک اور ذوف کی وجہ سے عین نماز کی حالت میں گر پڑتے۔ جب باہر کے لوگ انہیں دیکھتے تو سمجھتے کہ یہ دیوانے ہیں۔ راتوں کو عموماً قرآن پاک پڑھتے۔ دعوت اسلام کے لیے کہیں بھیجنا ہوتا تو یہی لوگ بھیجے جاتے۔ بئر معونہ کا جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے میں انہی 70 اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کو شہید کیا گیا۔ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کی تعداد، روایت میں آتا ہے کہ ان کی تعداد ایک وقت میں 400 تک بھی پہنچی ہے۔ ان کی تعداد کبھی کم بھی ہو جاتی تھی، جیسے کوئی انتقال کر جائے یا کسی کا نکاح ہو جائے یا کوئی اور وجہ پیش آ جائے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہو جاتا تھا۔ پھر ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے ممبر شریف کی تعمیر۔ مسجد نبوی شریف کی اول تعمیر کے وقت ممبر شریف تعمیر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھجور کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی کہ میرا شوہر بڑھئی ہے، اگر اجازت ہو تو وہ آپ کے لیے ممبر بنا دے۔ آپ کھڑے کھڑے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو کچھ آرام ملے، اور خطبہ فرمانے کے بعد آپ اس پر تشریف فرما ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ اس طرح یہ پہلا ممبر تھا جو اس عورت کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر کیا گیا۔ اس کے 3 درجات تھے۔ الحمدللہ یہ سنت ہمارے یہاں بھی آج تک برقرار ہے کہ اسی طرح ممبر تعمیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لائے تو اس درخت کے قریب نہ گئے اور نئے ممبر پر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ فسمعنا صوت البکائی، کہ اس خشک درخت کے تنے سے چھوٹے بچے جیسے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ فنزل رسول اللہ من المنبری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ فضمہا، اس درخت کے تنے کو سینے سے لگا لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جیسے ماں باپ روتے ہوئے بچے کو چپ کرواتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ چپ ہوتا ہے، وہ درخت بھی بالکل ویسے ہی آہستہ آہستہ چپ ہوتا گیا۔ حتیٰ سکنا، یہاں تک کہ بالکل سکون میں آ گیا۔ اس درخت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا کتنا اثر ہوا۔ کیا ہمیں بھی کبھی فراق رسول اور فراق مدینہ پر رونا آیا ہے؟ پتھر، جمادات، حیوانات، نباتات، کائنات کی جس چیز کو اللہ نے جب جب ادراک دیا، تب تب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا پتہ چلا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و الفت کا اظہار بھی کیا۔ آج بس یہیں تک پڑھیں گے، آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین،
مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی،